unless and until خدا نخواستہ کوئی مطلب ہے بہت ہی بڑی کوئی آپریشن ہونے والا ہو یا کوئی دہشت گردی کا اتنا خطرناک کوئی انفارچونیٹلی پلان ہو, وہ تو چلے رحمان مالک صاحب کہہ رہے ہیں وقت آنے پر بتاؤں گا, لیکن یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے کہ آپ اس طرح آنن فانن بغیر اطلاع دیے ایک کنزیومر کا رائٹ جو ہے آپ لے لیں اور سارے کے سارے فونز 18 گھنٹے کے لیے بند کر دیں؟ کس کی اجازت سے؟ یہ کیسی گورنمنٹ ہے؟ یہ تو ڈکٹیٹر کر سکتا ہے, الیکٹڈ گورنمنٹ تو یہ کام نہیں کرتی. پہلی بات یہ ہے کہ جو ابھی گفتگو کی گئی اور جس طرح نہال صاحب نے ایک الزام لگا دیا کہ شاید عیدی لینے کے لیے بند کیا گیا, سب کو پتہ ہے کہ یہ ملک اس وقت حالت جنگ میں ہے اور یہاں دہشت گردی کی ایک وار چل رہی ہے. اس کے حالیہ واقعات جو کامرہ میں ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, اور وہاں بھی یہ کہا گیا جی سیکیورٹی لیپس تھا. سیکیورٹی لیپس کی اگر کوئی انفارمیشن ان کو ملی ہے اور جس کی انہوں نے وضاحت بھی کر دی, اور ایک بہت بڑا خطرہ تمام سیکیورٹی ایجنسیز نے ایک انٹیمیٹ کیا ہوا تھا, اور پروونشل گورنمنٹ کیونکہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے پنجاب میں, ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ واقعات یہاں تھریٹ کے آئے ہوئے تھے. تو اس کے لیے اگر انہوں نے ایک ایکشن کیا جس کی وجہ سے الحمدللہ کہ اس دن کوئی بڑا واقعہ کیا چھوٹا واقعہ بھی نہیں ہوا اور نماز عید بڑی پرسکون طریقے سے ہو گئی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑی سی قربانی اگر دینی پڑی تو وہ اتنی بڑی قربانی نہیں ہے جتنا ہمیں اس کا فائدہ پہنچا. تو اس لحاظ سے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس پیرائے میں دیکھنا چاہیے کہ کیا کرنا پڑا, اور یہ حالت جنگ میں ہوا, یہ کوئی نارمل روٹین نہیں چل رہی یا روٹین کا چل رہا تھا. حالت جنگ کو ذرا ڈیفائن کر دیں, میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے حالت جنگ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جی, حالت جنگ اس وقت ہے کہ جو ہماری یہ جو ملک کے اندر جو دہشت گردی کی جنگ لڑ رہی ہے اور جو گریلا وار ہے وہ ابھی کو اوور نہیں ہوگی, آپ نے کوئی کانکر نہیں کر لیا. آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ سب نے کون دشمن ہے, کس موقع پہ اس نے کہاں سے وار کرنا ہے. ابھی جو آپ کے تنصیبات پہ جس طرح سے حملے ہوئے, جس طریقہ سے کیا گیا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کوئی ریاست دنیا کی کامیاب نہیں ہوتی گوریلا وار میں جب تک اس کے ساتھ ان کے وہ لوگ جو پوری قوم ہے وہ ساتھ کٹھی ہو کے اور ان کا قلم کلاں کرنے کے لیے تیار نہ ہو. جہاں یہاں بلیم گیم ہو رہی ہو, جہاں سیاست کی نظر کیا جا رہا ہو ہر بات کو, اور ہر بات کو الزامات کی سیاست میں لایا جائے, تو وہاں ایسی چیزیں آئیں گی. آپ نے دیکھے کہ جب ہم نے ایک پلان کیا کہ اس حساب سے کہ ملک کے اندر ہم سب نے مل کے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ کس طریقے سے خارجہ پالیسی چلے, اور اس کے اوپر بھی یہ بات کہہ دی گئی جی کہ خارجہ پالیسی جو ہے نا جی وہ بہتر نہیں چل رہی. حالانکہ آپ نے دیکھے ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں, افغانستان کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں, ترکمانستان کے ساتھ بنا رہے ہیں. ایک سیکنڈ نوید چودھری صاحب, افغانستان کے ساتھ آپ کے حالات اچھے ہیں؟ تعلقات ہیں اس گورنمنٹ کے ساتھ جو وہاں بیٹھی ہے. اب وہاں جو انسرجنسی ہو رہی ہے ان کے ساتھ جو پرابلم ہے وہ تو ان کی بھی چل رہی ہے. انسرجنٹس کو تو چھوڑ ہی دینا, میں تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات کر رہی ہوں. ابھی حال ہی بالکل گورنمنٹ کے ابھی جو آپ کے وزیر اعظم ایک وفد لے کے گئے تھے اس میں واضح طور پر کارزئی صاحب نے یہ کہہ دیا آپ کو کہ وی آر جسٹ ٹو بزی, آپ اپنا اینڈ سنبھالیں, ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. اگر ہمارے نہیں ہم نے کو سر کیا بات کر رہے ہیں, ہیڈ لائنز لگی ہیں خبروں میں that he refused to facilitate you. یہی بات ہے نا کہ فیسیلیٹیٹ کرنا اور ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا از اے ڈفرنٹ ورڈ. ہم کو فیسیلیٹیٹ نہ ان سے کبھی فیسیلیٹیشنز کے لیے مانگی ہے نہ چیزیں کہی ہیں. یہ ایک چیز اس طرح سے ہمارے ہاں بہت سی افواہوں کو ایک ہیڈ لائنز کے طور پہ رکھ دیا جاتا ہے. جیسے ابھی نہال بھائی نے ایک بہت بڑی افواہ بنا دی اور انہوں نے کہا جی کہ عیدی مانگ لی گئی, تو یہ بھی ایک خبر بنائی نا, خبر کا اس کی ذرائع سورسز کے ذریعے سے آوے لگا لے, تو یہ طریقہ نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے حالات جس نہج میں ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں, اور یہ آج کے نہیں ہیں. یہ جب سے 2008 سے ہمارے پاس گورنمنٹ آئی تھی تو ہم حالت جنگ میں آئے تھے, ہم نے اس کو کنٹرول کیا آگے. اور اس کو کنٹرول کس طرح کیا, جب سوات آپریشن کیا, آپ کو یاد ہوگا یہاں کہا جاتا تھا کہ طالبان جو ہے اسلام آباد کے بالکل اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں, لیکن الحمدللہ اس کو کنٹرول کیا گیا. آج بھی ہمیں اگر وہ سٹیپس لینے پڑتے ہیں, یہی چیز جو سے ابھی آپ نے کہی سری لنکا کی ٹیم جب آئی تھی اس وقت بھی اگر یہ کام کیا جاتا تو شاید بچ جاتے, لیکن اگر کوئی غلطی ماضی میں ہوئی ہے تو اس سے انہوں نے کوئی سبق سیکھا تو بہتری کی طرف گئے ہیں, تو ٹھیک ہے اس پہ سٹیپس لینے چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے اگر انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ سارے بام بلاسٹ کی وجہ اور ایک تخریب کاری اور سب کچھ کی جڑ موبائل فون ہی ہے, تو آپ بند کر دیں, کیونکہ میں نے تو نہیں سنا دیکھیں اس کے اندر بھی میری نہیں سر یہ طریقہ کار نہیں ہوتے. نہیں میری بات سن لیں نا اس پہ, پھر ایک سیکنڈ آپ ہم سے کیوں فنڈز لے رہے ہیں؟ Why are we paying millions of rupees of taxes to your agencies? آپ ہی کے ہاں agencies ان internal agencies کو بند کر دیتے ہیں نا. یہ آئی بی, یہ انٹیریئر منسٹری, یہ سب کیا ہمارے جو فنڈز پہ چل رہی ہیں ان کا کام کیا ہے؟
ان کا کام ہے ملک کی حفاظت کرنا اور انفارمیشن لے کے عمل درآمد کرنا. دیکھیں بات یہ ہے موبائل بند کرنے سے اگر آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو ہونا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جب ایک پورا سروے آپ کا آیا اور سروے میں کہا گیا کہ جس طریقے سے یہ مس یوز ہوتی رہی ہے سمیں ماضی میں اور جس طرح سے پوسٹ پیڈ اور پری پیڈ کے اندر ڈفرنس نظر آئے وہ بھی اسی کا وجوہات نظر آئی تھی. جب اس کو چینج کیا گیا تو پالیسیز کیونکہ آپ چینج کرنے جا رہے ہیں. نہیں بڑی غلط بات ہے. آپ کا کیا خیال ہے جو ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ یہاں پر ہوئی ہے وہ قوانین کے بغیر کہے رحمان ملک صاحب ایک دن تشریف لے آئیں گے اور وہ یہاں کے مطلب امیر المومنین بن کے کہہ دیں گے کہ آج سے جی پری پیڈ بند کر رہے ہیں, ہم پوسٹ پیڈ بند کر رہے ہیں ہمارا یہ, تو وہ کیا آپ کا کیا خیال ہے جنہوں نے کروڑوں روپے اربوں انویسٹ کیا وہ یہاں بیٹھے رہیں گے؟ They will leave your country. پھر آپ کہتے ہیں جی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. نہیں دیکھیں بات یہ ہے ہم نے ان کے انٹرسٹ کو واچ نہیں کرنا, نے اپنے ملک کے انٹرسٹ کو واچ کرنا. تو سر اپنے ملک سے پھر سب کو ہی بھگا دیں, موبائل بھی بند کر دیں, انٹرنیٹ بھی بند کر دیں, سب کو بولیں گھروں میں. نہیں ہم بھگانے والے نہیں ہیں, وہ بھگانے والے جو تھے وہ آپ کے ساتھ سب نے بیٹھے ہیں جنہوں نے یہاں بجلی پیدا کرنے والوں کو بھگایا. جب یہاں 97 میں بھگایا گیا ہم نے کسی کو نہیں بھگایا, ہم نے نہ کسی فورن انویسٹر کو بھگایا یا کچھ کیا. یہ فورن انویسٹر اس سے بھاگے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ یہ جو اس طرح کیسے بھاگے گا؟ اگر وہ مس یوز ہو رہا ہے تو مس یوز کو تو آپ نے کنٹرول کرنا ہے نا. مس یوز کو آپ کرنے کنٹرول کرنا ہے. یو نیڈ کہ آپ اپنے نادرہ کا سسٹم اچھا کریں. آپ کے یہاں سے فیک پاسپورٹس گئے ہیں. ایڈم تھامسن نے آپ کو کیا کہا ہے, اللہ معاف کرے کہ پاکستانیز جو ہیں وہ دنیا میں ایسے انوکھے کام کرتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ, بس میں دوبارہ ریپیٹ بھی نہیں کرانا چاہتی. ایک آدھ کالی بیر کی وجہ سے 18 کروڑ عوام کو آپ گالی نہیں نکال سکتے پاکستانی کہ یہ جیسے ابھی ہمارے جو گیسٹ ہیں اسلام آباد میں وہ بھی جیسے فرما رہے ہیں. دیکھیے بیسکلی انسٹیٹیوشنز کا بریک ڈاؤن ہو گیا. آپ کی یہ ایک سٹاپ گیپ میں تھا کہ آپ فونیں بند کر دیں, کل آپ یہ بھی کہہ دیں گے ٹرانسپورٹ بند کر دیں, کل آپ کچھ اور کہہ دیں گے کہ جی ٹیررزم کا خطرہ ہے باہر بھی نہ آئیں. لیکن بیسکلی اگر آپ دیکھیں آپ کا انٹیلیجنس فیلئر تھا. ہمیشہ آپ کا رپورٹ آتی ہے کہ جی 15 جب انسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ جی ایک ہفتہ پہلے یہ ایک رپورٹ آئی تھی اور یہ ہونا تھا اور اس کی وجہ سے ہم نے اس کے اوپر یہ سٹیپ لے لیا. تو انٹیلیجنس فیلئر ہے, انسٹیٹیوشنز کا فیلئر ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ایک انوائرمنٹ ہے اس ملک کے اندر وہ کریٹ ہی نہیں کی ہے کہ جہاں لوگوں کو اپنائیت کی فیلنگ ملے, لوگوں کو یہ فیلنگ ملے there is a state to protect them. ہمارے ہاں اسٹیٹ کی پروٹیکشن ٹو این آرڈنری سٹیزن وہ ہے ہی نہیں. ایک آرڈنری سٹیزن کو یہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس پہ اگر کوئی مشکل آ جائے وہ کس کا دروازہ کھٹکھٹائے. اس وقت ایک انسٹیٹیوشن پرفارم کرنے کی جو کوشش کر رہا ہے اور کر رہا ہے وہ سپریم کورٹ ہے, اس کو بھی ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے. آپ اسی طریقے سے اگر آپ اس کو دیکھیں ہماری نواز شریف صاحب کی جو پارٹی ہے ان کے پاس ایسے سٹالورٹس ہیں جس طرح مشاہد اللہ صاحب ٹائپ کے, اگر وہ جس پارٹی میں جائیں گے میں سمجھتا ہوں ادھر کا گراف نے نیچے جانا ہے. جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں یا جو ان کا ایک لیول ہے, آئی تھنک ان کی لیول کے اوپر میں اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. گراف نیچے جائے گا اس پارٹی کا. جی جس ٹائپ کے لوگ مشاہد اللہ صاحب کے جیسے لوگ جس پارٹی میں ہوں گے. لیکن دیکھیے آپ کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں, میری کوئی ذاتی دشمنی ابھی فرما رہے تھے نا, اسی کے اوپر میں نے ذرا چھوڑا سا آپ کو ایک رسپونڈ کیا ان کے جو ایک یہ تھرڈ فورس اور دوسری بات. یہ ایک ایبسلوٹلی ایبسرڈ اور ایک عجیب سی بات کر رہے ہیں جو کہ آج کل کے ایک مہذب معاشرے کے اندر اس ٹائپ کی باتیں نہیں ہوتی. لیکن یہ دیکھیے کہ یہی نواز شریف صاحب کی پارٹی اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اسی پریزیڈنٹ کو انہوں نے الیکٹ کرایا. اسی پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرا کے یہ بھی وہ کہتے رہے کہ ان کو پیپلز پارٹی چھوڑ دے گی, لیکن میں یعنی نواز شریف ان کا بھائی ہوں, میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. آپ کے پاس پچھلے 5 سال سے پنجاب کے اندر آپ کے پاس گورنمنٹ ہے. آپ کے پنجاب گورنمنٹ کے جتنے انڈیکیٹرز ہیں, چاہے آپ کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ لیں وہ ورس ہوتی جا رہی ہے, کڈنیپنگ فار رینسمز بڑھتی جا رہی ہے, کلنگز بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ 100% انکریز آ رہے ہیں. آپ کی بینک ڈیکوائٹیز بڑھتی جا رہی ہیں, لوگوں کے کرائم ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ پنجاب کی جو لٹریسی کا پروگرام ہے, آپ اس کے اگر میں فگرز آپ کو یہ کوٹ کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو اتنا ہم نے شور کیا ہوا ہے کہ پڑھا لکھا پنجاب اور پنجاب کے اوپر ہم کیا کریں, اس کو آگے کنٹینیو کرایا. اس کے بعد سے تو فگرز نیچے گئے, اوپر نہیں گئے. یہ ایک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے انہی کو ان کے جو انہوں نے ٹھیکے دیے
اور پروکیورمنٹ کی، اس کے اوپر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ان کو خط لکھا ہے کہ یہ آپ کی پروکیورمنٹس جو ہیں یہ صحیح نہیں یہ ہیں. دکھائیے گا. نادر آئی لائک ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. یہاں پہ واپس آتے ہیں تو دین ویل ٹاک اباؤٹ اٹ. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. نہال ہاشمی صاحب یہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ بھی انہوں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ دی ہے. آپ کا زور بھی وفاقی حکومت پر ہوتا ہے، بٹ پنجاب میں بھی کمپیریٹیولی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، نو ڈاؤٹ. مطلب آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ وہاں پہ آؤٹ اسٹینڈنگ گورننس رہی ہے تو ایسا بھی نہیں ہے، لیکن اوور آل اب آنے والا جو سینیریو ہوگا اس میں کیا آپ دیکھتے ہیں، کیا چینجز لے کے آئیں گے، کیا چینج ہوگا؟ کیا آپ لوگ اپنی کوئی پارٹیز اپنی اکنامک پالیسیز دیں گے؟ یہ تو آئی تھنک اپنی اکنامک پالیسی انفولڈ کر رہے ہیں. کوئی آن دا 24 کوئی پالیسیز بھی دی جائیں گی یا بس یہی بحث و تکرار چلتی رہے گی، میں نے کیا تم نے کیا؟ نہیں جاسمین، دیکھیں جیسے پچھلے گورنمنٹ میں بھی ہم نے ایک صرف اس سال کے لیے بجٹس نہیں بنائے تھے، ہم نے 2010 کی ایک ویژن بھی دی تھی جس کو احسن اقبال صاحب ہیڈ کر رہے تھے. میں نادر بھائی کے ساتھ ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ جس کا نام ہے مشاہد اللہ خان، وہ پاکستان کے تاریخ کا شاید واحد ہیرو ہے جس نے مشرف کے مارشل لا لگنے کے بعد پہلے دن پریس کانفرنس کراچی میں کر کے اس نے پروٹیسٹ کیا تھا مارشل لا کی امپوزیشن پہ، اور جسے قید و بند اور بڑی سختیاں بھی برداشت کرنی پڑی تھی. تو وہ جس پارٹی میں ہوتا ہے اس پارٹی کا وہ سرخیل ہوتا ہے، اس کی ناک اونچی ناک ہوتی ہے، فخر ہے لوگوں کو، اور پاکستان کے لوگوں کو آپ جا کے پوچھ لیں. اب میرے بھائی نے یہ بھی کہا کہ ہم نے گورنمنٹ کو سپورٹ کیا اور پریزیڈنٹ ہم نے بنایا، تو میرے بھائی شاید ملک سے باہر تھے، ان کو علم میں نہیں ہوگا کہ ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائرڈ جناب سعید الزماں صدیقی صاحب کو پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے ہم خیال دوستوں نے نامنیٹ کیا تھا فار دا پریسیڈنسی، اور آصف زرداری الگ تھے، تو ان کے شاید علم میں نہ ہو. اور میرے بھائی کو They did nominate him. اور اچھی کنٹیسٹ ہوئی تھی، ایک بڑی زبردست ریکارڈ آپ کے سامنے تھا. نواز شریف صاحب ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے خود بولا کہ یہ میرے بھائی ہیں، ان کو ساتھ میں ساتھ دوں گا. تو یقیناً جیسے نادر میرے بھائی ہیں، ہر پاکستانی ہمارا بھائی ہے، ہماری کوئی ذاتی دشمنی کسی سے بھی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو جمہوری پروسیس ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے. اور آپ نے جو پنجاب کی بات کی کہ یس، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم دے سکتے تھے، پرفارمنس کر دے سکتے تھے، اس تک ہم نہیں پہنچ سکے. مگر ہمارے اوپر خادم اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف پہ کوئی کرپشن کے چارجز نہیں. اب جو ہم رزلٹ نہیں دے سکے اس کی وجوہات کیا؟ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوئے نیچے تک. جس صوبے میں بجلی نہ ہو اس کی کارخانے بند کر دیے جائیں، اس کے صنعتی پیداوار بند کر دی جائے، اس کی ایگریکلچر پیداوار کو متاثر کیا جائے، اس کے ہر روز آفیشلز کو ٹرانسفر اور پوسٹنگ کیا جائے، جس کو چلنے نہ دیں. پنجاب کے آفیشلز کو تو ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ خالی شہباز شریف ہی کر سکتے ہیں نا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم بھائی ہیں، ایسے بھائی تھے ہم کہ ہماری گورنمنٹ کو ڈسلوج کر دیا گیا، وہاں پہ گورنر راج لگا دیا گیا، پرانی ہو گئی نا وہ بات. اس کے باوجود آج بھی پنجاب میں عید کے دن بھی کوئی بجلی جا رہی تھی. اور دیکھیں جب آپ کی آج کی دنیا میں صنعتی پیداوار کے لیے، ایگریکلچر پیداوار کے لیے انرجی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور کسی بھی جگہ پہ ہمیں ہمارا وہ حصہ نہیں دیا جاتا، ہمیں وہ کنسلٹیشن ہماری نہیں. جب ٹرپل ڈاؤن ایفیکٹ، ہم فورن افیئرس تو نہیں چلا سکتے، کرنسی کے اوپر تو ہمارا رائٹ نہیں ہے، پاکستان کی دفاع پہ تو ہمارا رائٹ نہیں ہے. ان سے پنجابنس کا کیا تعلق ہے؟ دفاع آپ نے نہیں کرنی. آج پنجاب کی گورنمنٹ کے اوپر کوئی میگا کرپشن نہیں. آج جتنی اس نے ڈیولپمنٹ کی ہے کسی اور نہیں کی. آپ بتا دیں ہمارے ایک وزیر کے اوپر کوئی الزام لگ سکا ہے؟ کوئی ہمارا وزیر کسی اسکیم میں جیل میں تو نہیں ہے کوئی. آپ دیکھیں اگر وزیر اعلیٰ نے کہا دین کے آپ کے اوپر الزامات ہیں، اس سے زیادہ گھنونے الزامات ہیں. نہیں یہ تو ہمارے پر نہیں ہے. دیکھیں حنیف عباسی صاحب کا نام نہیں ہے. دیکھیں پنجاب گورنمنٹ کی آپ بات کر رہے تھے، شہباز شریف کی میں بات کر رہا ہوں. آپ یہ خالی شہباز شریف بس مطلب ہے آپ کی پارٹی جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی سے پوچھے دوست کھوسا کہاں گیا؟ ہاں دوست کھوسا صاحب کہاں گئے؟ اگر دوست کھوسا نے کوئی ذاتی حیثیت میں غلطی کی ہے تو پنجاب گورنمنٹ نے ٹاسک پہ لے لیا اسے. اور آج دوست کھوسا ہماری پارٹی کو میٹر نہیں کرتے. انہوں نے خود کہا کہ لوکل گورنمنٹ میں وہ ٹھیک نہیں چلا رہا تھا. ایک سیکنڈ، کیا چلا رہے تھے؟ انہوں نے خود کہا کہ لوکل گورنمنٹ میں ہی واز ناٹ
پھر تو اس کو ٹرانسفر ہم نے اس کی پورٹ فولیو چینج کیا تھا. یہ خود آن ریکارڈ رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے, رانا ثناء اللہ خود کہہ رہا ہے. تو یہ کریڈٹ کیا جا رہا ہے؟ آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کیا. جیسے ہی ہمیں پتا چلا کہ دوست محمد کے اس میں کوئی بھی, اور دوست محمد کی ناراضگی کیا ہے, اس کی ناراضگی یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا. وائی شوڈ وی کرپٹ illegal thing or illegal means.